آج کی جو کلاس ہوگی لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں قرآن کے علاوہ. قرآن میں تو کئی نصیحتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی نصیحتیں ہیں. جیسا کہ سوید بن سامد کے پاس ایک مجلہ تھا، مجلۃ لقمان، جس میں لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں تھیں. بلکہ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا 1000 سے زیادہ نصیحتیں لقمان علیہ السلام کی، 1000 سے زیادہ. امام علوسی اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ 30، یعنی کہ اس طرح لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں 30 نصیحتیں قرآن کے علاوہ. بلکہ امام ابن عاشورہ نے وہ ذکر کرتے ہیں، امام ابن عاشور ذکر کرتے ہیں لقمان علیہ السلام کی نصیحت 70 ہیں قرآن کے علاوہ. یعنی کہ معلوم یہ ہو کہ قرآن کے علاوہ بھی کئی نصیحتیں ہیں لقمان علیہ السلام کی. وہ آج ہم معلوم کریں گے کیا کیا نصیحتیں ہیں. سب سے پہلے لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ لا تجالس الفجار، اے لوگوں تم برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. ولا تماشیہم، نہ ہی ان کے ساتھ چلو. معلوم ہے کہ معاشرے میں کوئی برا انسان ہے، آپ اس کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ ہی آپ اس کے ساتھ چلو، نہ ہی آپ اس کے ساتھ سفر کرو. یہ پہلی نصیحت. دوسری نصیحت لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ من کان له من نفسه واعظ کان له من اللہ حافظا. اگر انسان کا دل خود اسے نصیحت دیتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. یعنی کہ ہم اپنے اندر کو پاک کریں گے. ہر انسان جانتا ہے کہ وہ کیا برا کام کرتا ہے، ہر انسان جانتا ہے. اگر انسان اپنے اندر کو پاک کر لے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. جیسے کہ اللہ نے کہا کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا. یعنی کہ جو اپنے آپ کو اپنے اندر سے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. یہ دوسری نصیحت ہے لقمان علیہ السلام کی. تیسری ارجو اللہ رجاء ولا یجریک علی معصیتہ. یعنی کہ ایک انسان اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ مجھے معاف کرے گا. ایک انسان گناہ کر دیا، گناہ کے بعد ایک مسلمان اللہ سے امید رکھے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا. لیکن اتنا بھی نہ امید رکھو کہ جو نا پھر بھی گناہ کر بیٹھو. بعض لوگ کیا کرتے، چلو گناہ ہو گیا اللہ معاف کرے گا، پھر گناہ کرتے ہیں. یعنی کہ امید آپ کو رکھنا ہے اللہ سے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ جو ہے نا دوبارہ گناہ کر بیٹھو. دوبارہ گناہ، یعنی کہ انسان گناہ کے بعد اللہ سے امید رکھے اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن اتنی امید رکھنا کہ اللہ میرے اور بھی گناہ کرے تو اور بھی معاف کرے گا. بعض لوگ کیا بولتے ہیں، ہاں چلو آج گناہ کرے اللہ معاف کرے گا، کل بھی گناہ کرے تو اللہ معاف کرے گا، پرسوں بھی گناہ کرے تو اللہ معاف کرے گا. نہیں، ایسی امید مت رکھو. یعنی کہ اللہ سے آپ امید رکھو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن اتنی بھی امید نہیں کہ کل تم گناہ پر گناہ کرتے جاؤ. پھر لقمان علیہ السلام کہتی ہیں وقف اللہ خوفا ولا یئیسک من رحمت اللہ. یعنی کہ ایک انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کہیں مجھے عذاب نہ دے، اتنا ڈرتا ہے کہ جو نا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. نہیں، ایسا بھی مت ڈرو. یعنی کہ ایک انسان گناہ کر لیا اسے ڈر ہوتا ہے، یعنی کہ اتنا ڈرتا ہے جو نا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے جہنم میں داخل کر دے. یعنی کہ اتنا زیادہ ڈرتا ہے. نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے انسان مایوس نہ ہو جائے. تیسری جو نصیحت ہے من صبر علی مون الناس ساداہم. لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، اگر آپ اس پر صبر کریں گے آپ قوم کے بڑے لوگ بنیں گے. معاشرے میں ایک دوسرے کو انسان تکلیف دیتا ہے، اگر آپ اس پر صبر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مقام دے گا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یخالط الناس ویصبر علی آذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی آذاہم. ایک انسان لوگوں سے ملتا ہے، لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، یہ انسان سب سے افضل انسان ہے. ایک انسان صرف گھر میں بیٹھتا ہے بس لوگوں سے نہیں ملتا ہے، یہ افضل نہیں ہے. افضل کون ہے؟ لوگوں سے ملتا ہے، اس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، یہ انسان دنیا کا سب سے افضل انسان ہے. وہی لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو نا اگر آپ لوگوں کی تکلیف کو برداشت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نہ ایک دن بلند مقام اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین نے کیا کیا نہیں کہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلند مقام دیا. چوتھی جو نصیحت ہے لقمان علیہ السلام کی من کتم سرہ کان الخیار لہ. جیسا کہ میرے اندر کوئی مائنس پوائنٹ ہے، میں اپنے دوست کے پاس ذکر کروں گا تو گویا کہ میری بربادی خود میری ہے، میں نے خود اپنی بے عزتی کر لی. یعنی کہ لقمان علیہ السلام کہتی ہیں آپ کے اندر جو عیب ہے وہ اپنے دوستوں کو نہ بتاؤ، آپ کے اندر جو عیب ہے وہ اپنے بھائیوں کو نہ بتاؤ، اپنے عیب کو خود آپ چھپا لو.
جو آپ کرتی ہیں آپ خود، یعنی کہ اللہ کو معلوم ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کو بولتے ہوئے پھرنا کہ میں ایسا کریا میں ایسا کریا، آپ کے اندر جو عیب ہے وہ لوگوں کے سامنے مت بولو، وہ لوگوں کے سامنے مت بولو۔ چھٹویں جو نصیحت ہے، فافتخر انت بحسن صمتک، یعنی کہ جب لوگ بات کریں تو بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، یہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ ایسا کہ مشہور ہے من صمت نجا، جو خاموش رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، یعنی کہ انسان خاموشی اختیار کرے، یہ اس کے لیے فخر کی بات ہے۔ یعنی کہ محفل میں آپ لوگ ہیں، جیسے کہ لقمان علیہ السلام کی ایک اور جو نصیحت ہے کہ آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگ بات کرتی ہیں، آپ بات مت کرو، آپ بات مت کرو۔ کب آپ بات کرو؟ جب لوگ آپ کی طرف دیکھیں، آپ کو بولے کہ آپ بولو بھائی، تب آپ بولو۔ یعنی کہ آپ ایک محفل میں بیٹھے، تمام لوگ آپس میں بات کریں، آپ خاموشی اختیار کرو، لیکن جب لوگ آپ سے بولتے ہیں بھائی آپ تھوڑا بات کرو، تب آپ بات کرو، اس سے پہلے آپ بات مت کرو۔ یعنی کہ خاموشی اختیار کرنا یہی افضل ہے۔ ایک اور جو نصیحت ہے، من سکت سالم، اگر آپ خاموشی اختیار کریں گے آپ بچ جائیں گے۔ کبھی کہا تو کہ انسان ایسی ایسی بات بول دیتا ہے وہ زندگی پر وہ بات رہتا ہے، لیکن اگر انسان خاموشی اختیار کرے گا سالم، وہ انسان بچ جائے گا، ہر شر سے بچ جائے گا، ہر فتنے سے بچ جائے گا۔ زیادہ خاموشی اختیار کرنا ہے۔ اور لقمان علیہ السلام کی ایک اور جو نصیحت ہے، خذ من الدنیا بلاغک، جتنا آپ کو دنیا ملتا ہے آپ اتنا لے لو بس، یعنی کہ دنیا کے پیچھے مت پڑو، جتنا آپ کو ملتا ہے دنیا آپ اتنا لے لو بس۔ اگر آپ اس کے پیچھے پڑیں گے نقصان ہوگا۔ بس جو آ گیا الحمدللہ، جو نہیں آیا تب بھی الحمدللہ، بس اتنا لو دنیا جو آپ کے پاس آتا ہے بس۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے۔ ایک اور جو نصیحت ہے لقمان علیہ السلام کی، کن عبدا للاخیار ولا تکن خلیلا للاشرار، اے لوگوں تم اچھے لوگوں کو دوستی بناؤ، اچھا جو لوگ ہیں معاشرے میں، جو نیک لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے آپ دوستی کرو، برے لوگوں سے دوستی مت کرو، برے لوگوں سے آپ کبھی بھی دوستی نہ کرو، اچھے لوگ جو ہی معاشرے میں ایسے لوگوں سے دوستی کرو۔ بلکہ لقمان علیہ السلام کی ایک اور جو نصیحت ہے اسی سے ملتا جلتا، 100 اچھے دوستی آپ اس سے دوستی کرو، اگر ایک بھی برا ہے آپ اس سے دوستی مت کرو۔ اگر آپ کے دوست ہیں 100 ہیں تو 100 اچھے دوست سے آپ دوستی کرو، اگر ایک بھی اگر برا ہے کوئی دوست، آپ اس سے کبھی مت ملو، برے دوست سے کبھی بھی مت ملو۔ یہ لقمان علیہ السلام کی جو ہے نصیحت ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ الوحدہ خیر من جلیس السوء، تنہا رہنا بہتر ہے برے دوست کے مقابلے میں، برے دوست کو چھوڑ کر تنہا رہو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ وہی لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، برے لوگوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ ایک اور جو نصیحت ہے لقمان علیہ السلام کی، لا تضیع مالک تصلح مال غیرک، یعنی کہ تم تمہارے مال کو ضائع مت کرو، جو تم مال اللہ نے جو دیا اس کو ضائع مت کرو، بیکار خرچ، یعنی کہ صدقہ و خیرات یہ ضائع نہیں ہے، صدقہ و خیرات کے علاوہ بیکار خرچ کرنا یہ ضائع ہے مال، یعنی کہ اپنے مال کو ضائع مت کرو، ویسٹ مت کرو۔ دوسرا، دوسروں کے مال کو مت لو، آپ چھوڑ دو۔ آپ بعض لوگ کیا کرتے ہیں دوسروں کا مال بھی لے لیتے ہیں، نہیں، دوسروں کے مال کو آپ چھوڑ دو، جو تمہارے پاس جو مال ہے اس کی حفاظت کرو، دوسروں کے مال کے پیچھے تم مت پڑو، تم اس کو کیا کر دو، ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ پھر لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایک اور نصیحت کرتے کہ یا بنی، اے میرے بیٹے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لا تری الناس انک تخشى اللہ وقلبک فاجر، اے میرے بیٹے تم ایسا مت کرو کہ جب تم لوگوں کے سامنے جاؤ تو لوگ سمجھے کہ اللہ والا ہے، لیکن تمہارا دل جو ہے نا گناہ گار ہے۔ آج لوگ ہوتے نا سامنے سب کچھ نمازی سب کچھ، لیکن دل گناہ گار دل ہے، دل میں گناہ، دل میں کینہ، دل نہیں کہ ایک انسان سامنے سے بڑا اچھا نیک لگتا ہے لیکن اندر سے پورا دل پورا گناہوں سے بھرا ہے، ایسا مت ہو جاؤ۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ الخفیۃ الشہوہ، ایک انسان سامنے بڑا نیک ہے لیکن اندر سے پورا برا ہے، ایسا مت ہو جاؤ۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ من اصلح سریرۃ اصلح اللہ علانیۃ، حدیث نہیں ہے، بعض علماء کا قول ہے کہ اگر آپ دل کو پاک کریں گے اللہ آپ کے جسم کو بھی پاک کرے گا، اگر آپ دل کو برا رکھیں گے تو لوگوں کے سامنے آپ برے ہی رہیں گے۔ لیکن لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بیٹے جب تم لوگوں کے ساتھ جاؤ ایسا مت دکھاؤ کہ تم بہت نیک ہیں لیکن تمہارا دل برا ہے، ایسا مت ہو جاؤ،
تم ظاہر سے بھی نیک ہو، اندر سے بھی کہا تم نیک ہونا چاہیے. پھر لقمان علیہ السلام ایک اور نصیحت کرتے ہیں کہ لا تعتذر الى من لا يحب ان يرى لك عذرا. یعنی کہ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، ایسا کہ میرے سے غلطی ہوئی، میں آپ سے آ کے معافی مانگتا ہوں، لیکن آپ نہیں مانگتے، آپ میری بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے. لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ سامنے والا ایسا ہے جو آپ کی غلطی کو نہیں مانتا، آپ بولتے ہیں چلو مجھے غلطی ہو گئی معاف کرو، اگر سامنے والا آپ کی غلطی معاف نہیں کرتا ہے، آپ ایسے لوگوں سے جو نا دوبارہ عذر پیش مت کرو. خاص طور پر کمپنی وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، جو جیسا ہم بولتے ہیں کہ جو یجمان جو ہوتا ہے کمپنی کا، جو بڑا جو ہوتا ہے، اگر آپ کچھ غلطی کرے، یجمان کو بولتی ہے چلو ہم سے غلطی ہو گئی، وہ نہیں مانتا ہے. اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے، آپ کا عذر قبول نہیں کرتا ہے، آپ دوبارہ عذر پیش مت کرو، دوبارہ عذر پیش مت کرو. ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بات وہ نہیں مانتا ہے، تو آپ اسے دوبارہ آپ کی بات جو نا اس کے سامنے ذکر مت کرو. پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام کی ایک اور جو نصیحت ہے، نقلت الصقور حملت الحدید فلم ارى شيئا اثقل من الدين. لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو نا پتھر اٹھا سکتے ہیں، بہت بڑا پتھر جو نا ہم اٹھا سکتے ہیں، اور حدید لوہا بھی ہم اٹھا سکتے ہیں، لیکن دین قرض اس کا بوجھ ہم کبھی نہیں اٹھا سکتے. قرض کا جو بوجھ ہے وہ انسان کبھی نہیں اٹھا سکتا. لوہا اٹھا سکتا ہے، پتھر اٹھا سکتا ہے، لیکن قرض کا جو بوجھ ہے، جو ٹینشن ہے، وہ انسان کبھی نہیں اٹھا سکتا ہے. کیونکہ قرض مرنے کے بعد بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. 1 روپے بھی قرض ہے، ایک پین بھی قرض ہے، قرض قرض ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ الروح معلقۃ بین السماء والارض حتی یقضی دینہ. جو انسان قرض میں ہوتا ہے، اس کی وفات کے بعد اس کی روح آسمان و زمین میں لٹکی ہوئی رہتی ہے. جو انسان پر قرض ہے، اس کی موت ہو جائے تو اس کی روح آسمان و زمین کے درمیان لٹکی ہوئی ہوتی ہے. اسی وجہ سے انسان جلد سے جلد قرض ادا کرے. یہ لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ قرض کا بوجھ جو ہے نا پتھر سے بھی زیادہ جو ہے نا وزنی ہے. پھر لقمان علیہ السلام ایک اور بات یہ بھی کہتے ہیں، میں پتھر اٹھا سکتا ہوں، لوہا اٹھا سکتا ہوں، فلم اجد شیئا اثقل من جار السوء. لیکن برا پڑوسی، یہ برا دوست، یہ پتھر سے بھی زیادہ وزنی ہے. یہ برا جو پڑوسی ہے، برا جو دوست ہے، یہ پتھر سے زیادہ وزنی ہے. انسان جو نا اس سے دور رہنا چاہیے. پھر لقمان علیہ السلام ایک اور نصیحت کرتے ہیں، من انصف الناس من نفسی زادہ اللہ عزا. جو مسلمان انصاف کرتا ہے، اگر آپ انصاف کرتی تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت دنیا و آخرت میں بڑھا دے گا. ایک مسلمان عزت کر یعنی کہ انصاف کرتا ہے، کبھی بھی ایک مسلمان انصاف کرتا ہے، ایسے لوگوں کی عزت اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑھاتے ہیں. وہی لقمان علیہ السلام کہتی کہ اپنی جو بھی معاملہ ہے آپ انصاف کرو، انصاف میں جو نا آپ کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے گا. پھر لقمان علیہ السلام کی ایک اور جو نصیحت ہے، شاور من جرب الامور. آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ پلاننگ کرو جو اس فیلڈ میں ہیں. ایسا کہ مثال کے طور پر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ جو نا تجربہ لو جو بزنس مین. آپ عالم بننا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ تجربہ کرو جو عالم ہے. یعنی کہ جو فیلڈ میں جو ہے اس سے آپ تجربہ لو، یہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا. یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے. ایک اور جو نصیحت ہے لقمان علیہ السلام کی، ایاک والمراء فإن نفعه قلیل. لڑائی جھگڑا مت کرو. کیوں؟ نفع بہت کم ہے. لڑائی جھگڑا میں آپ جیت جائیں گے، اس کا نفع بہت کم ہے، لیکن نقصان کیا ہے؟ وَهُوَ يَهِيجُ الْعُدْوَانُ بَيْنَ الْإِخْوَانِ. یہ لوگوں کے درمیان دشمنی کو پیدا کرتا ہے. وقتی طور پر لڑائی جھگڑا اس کا فائدہ ہے، تھوڑا فائدہ ہے، لیکن نقصان بہت زیادہ ہے، وہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی. اور لقمان علیہ السلام کی اور بھی کئی نصیحتیں ہیں. ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے، لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کنت فی صلاۃ فاحفظ قلبک. اگر آپ اپنے گھر میں ہی یعنی اگر آپ نماز کی حالت میں ہی اپنے دل کی حفاظت کرو، یعنی کہ برے خیالات سے اپنے دل کو بچاؤ، یعنی کہ پورے خشوع کے ساتھ آپ نماز پڑھو. اگر آپ نماز میں ہی تو اپنے دل کی حفاظت کرو. وَإِن كُنْتَ فِي الطَّعَامِ فَاحْفَظْ حَلْقَكَ. اگر تم کھانے میں ہی مطلب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں آپ، تو جو ہے نا اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اتنا مت کھاؤ جو ہے نا آپ کو تکلیف ہو جائے. وَإِن كُنْتَ فِي بَيْتِ الْغَيْرِ فَاحْفَظْ عَيْنَكَ. اگر آپ دوسروں کے گھر میں ہی، آپ رشتے داروں کے گھر میں ہی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. رشتے داروں کے گھر میں، کسی کے بھی گھر میں ہی، دوسروں کے گھر میں تو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو. پھر لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ 2 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو، یہ ہے کہ اللہ، دوسرا موت.
دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو. پھر لقمان علیہ السلام نے کہا کہ دو چیزوں کو آپ بھول جاؤ. پہلا، جو آپ کسی کو احسان کرتے، اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے آپ بھول جاؤ. آپ نے کسی کو احسان کیا، آپ اس کو بھول جاؤ. دوسرا، کوئی آپ کو تکلیف دیتی آپ اس کو بھی بھول جاؤ. جیسے کہ آپ نے زید کو جو ہے نا 500 روپے دے، بھول جاؤ آپ زید کو. جو آپ نیک کام کریں ہی، جو احسان کریں ہی، آپ اس کو بھول جاؤ. عمر نے آپ کو تکلیف دیا، آپ عمر کو بھی بھول جاؤ. دو چیزوں کو جو نا آپ انسان بھول جانا چاہیے. اور لقمان علیہ السلام کی ایک اور جو نصیحت ہے وہ یہ کہ یا بنی، اے میرے بیٹے، اوّد لسانک، ہمیشہ تم اللہ کا ذکر کرتے رہنا. کیا پڑھتے رہنا؟ اللہم اغفر لی. اے میرے بیٹے تم ہمیشہ اللہم اغفر لی پڑھتے رہنا. کیوں؟ فإن للہ ساعة لا ترد فیہ الدعاء. اللہ کے پاس ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. پھر لقمان علیہ السلام کی ایک اور جو نصیحت ہے، ایاک والزنا اولہ مخاف آخرہ ندامہ. اے لوگو تم زنا سے بچو. شروع میں ڈر ہے، آخر میں یعنی کہ آخر میں شرمندگی ہے. شروع میں ڈر ہے لیکن آخر میں شرمندگی ہے. انسان شرم ہو جائے، شرمندگی ہے. پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان الحکمہ تجالس مع المساکین. حکمت چاہتے ہیں تو مسکینوں کے ساتھ بیٹھو، غریبوں کے ساتھ بیٹھو. غریب، مسکین، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، تب آپ کو حکمت معلوم ہوگا. ایک غریب کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، ایک غریب کے ساتھ آپ کو کیسا پیش آنا ہے. ان کا دکھ سن کر، یعنی کہ وہی لقمان علیہ السلام کہتی ہیں کہ حکمت یہ ہے کہ آپ غریبوں کے ساتھ آپ بیٹھو. پھر لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جالس العلماء، اے میرے بیٹے تم علماء کے ساتھ بیٹھو. کیوں؟ یحیی القلوب بنور الحکمہ. اگر آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کے دل میں حکمت آئے گی، آپ کے دل میں دین کی باتیں آئے گی. کما یحیی الارض ببابل السماء، جس طرح بارش کی وجہ سے زمین میں پودے نکلتے ہیں نا، اس طرح اگر آپ علماء کے پاس بیٹھیں گے آپ کے دل میں ایمان اور دین کی باتیں آپ کے دل میں آئے گا. پھر لقمان علیہ السلام کی ایک اور جو نصیحت ہے، اذا اخطأت خطیہ فاعط الصدقہ. غلطی ہو گئی صدقہ کرو. آپ سے کوئی غلطی ہوگی صدقہ کرو. انسان غلطی ہو گئی 10 روپے صدقہ کرو غریب کو، کیونکہ صدقہ کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ الصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار. صدقہ دینے سے غلطی معاف ہوتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ینبغی للعاقل ان یکون فی اہلہ کالصبی. یعنی کہ ایک انسان بہت طاقتور ہے، ہٹا کٹا ہے، اپنی بیوی کے پاس بھی آ کے ہٹا کٹا ہوتا ہے کہ نہیں. جب آپ اپنے گھر میں رہتی ہیں آپ کا سبھی بچے کی طرح رہو. آپ لوگوں کے سامنے بہت بڑا مقام ہے آپ کا، لیکن جب آپ اپنے گھر میں رہیں گے تو کسبی، جس طرح بچہ ہوتا ہے اس طرح آپ رہو. باہر جاتی ہیں الحمدللہ جیسا آپ کا مقام ہے ویسا رہو، لیکن جب آپ گھر میں آتی ہیں بچے کی طرح آپ رہو. وہاں اپنا مقام، اپنا اسٹیٹس مت بتاؤ. وہاں جو انسان اپنا اسٹیٹس نہیں بتانا ہے اپنے گھر میں نارمل رشتہ قائم کرنا ہے، وہاں رہنا. لیکن جب باہر جاتی تو آپ جو نا جو آپ کا مقام ہے وہ ویسا آپ رہو. پھر لقمان علیہ السلام ایک اور نصیحت کرتے ہیں کہ اتقی المرأة السوء. بری بیوی سے بچو، جو بیوی ایسے بچو. کیوں؟ فإنها تشیب قبل الشیب. بڑھاپے سے پہلے آپ کو بڑھاپا کر دے گی، بڑھاپا آنے سے پہلے آپ کو بوڑھا کر دے گی. بلکہ حدیث میں بھی منع ہے، حدیث میں بھی ایک دعا ہے جس میں آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بیوی سے مجھے بچا جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. ایسے بھی انسان جو نا دعا کرنا چاہیے. اس طرح ایک اور جو نصیحت ہے لقمان علیہ السلام کی، ایاک والتقنع. ایاک والتقنع کیا مطلب ہے؟ بشیٹ پورا اڑ لیتا ہوں میں، صرف آنکھ سے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. اب سامنے والا کیا کرتا ہے، نہیں نو سوری نو، بعض کیا کرتی پورے بشیٹ اڑ لیتی لیکن آنکھ سے دیکھتی ہیں کیا ہو رہا. یہ جائز نہیں ہے. لقمان علیہ السلام نے وہی کہا ایاک والتقنع. ایسا مت کرو کہ آپ پورے بشیٹ آپ اڑ لیتے ہیں، صرف آنکھ کھول کے دیکھتی ہیں کیا ہو رہا. یہ جاسوسی ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے. پھر لقمان علیہ السلام کی ایک اور جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ لا یجعل بینک وبین اللہ منعما. ایسا مت کرو کہ آپ ہمیشہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو یاد کرو. کیا کرتا ہے کہ انسان، جیسا کہ آپ جاب کرتی ہیں، آپ کو مہینہ 1 لاکھ آتا ہے سیلری. آپ بولتے ہیں یہ کمپنی یہ کمپنی اچھا کمپنی، مجھے ہمیشہ پیسہ دیتا ہے.
ہمیشہ آپ کمپنی کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ کا کتنے لوگ شکر ادا کرتے ہیں؟ بعض لوگ ہمیشہ والد کا شکر ادا کرتے ہیں، والد نے مجھے اتنا دیا اتنا. آپ اللہ کا کتنا شکر ادا کریں؟ کتنا بھی انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ ایک انسان ہمیشہ، ایک بیوی ہمیشہ شوہر کا شکر ادا کرتی ہے، مجھے اتنا دیتا ہے، اتنا سب میرے واسطے کرتا ہے، لیکن آپ کیا اتنا اللہ کا شکر ادا کریں؟ وہی لقمان علیہ السلام کہتی کہ تم جو ہے نا ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے بعد بندوں کا، لیکن زیادہ کس کا؟ تم اللہ کا شکر ادا کرو. پھر لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کما انک تنام کذالک تموت، اگر تم موت کو شک ہے تو مت سویا کرو. اگر تم نہ موت کو شک ہے مت سویا، کیونکہ سونا ہی ایک موت ہے. انسان جو سوتا ہے یہ کنفرم ہے کہ آپ کو ایک نہ ایک دن مرنا بھی ہے، یہ کنفرم. جس طرح سونا کنفرم ہے اس طرح موت بھی ایک نہ ایک دن کنفرم ہے. پھر لقمان علیہ السلام کی ایک اور جو نصیحت ہے، الستر لما عاینت، جو تم لوگوں کی غلطیوں کو آپ جو دیکھتی ہیں نا اس کو چھپا دو. آپ دیکھتی ہیں کہ وہ انسان سگریٹ پیا، کوئی انسان آپ دیکھتی، چھپا دو، آپ لوگوں کو مت بولو. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. میں نے دیکھا کہ ایک جنا سگریٹ پی رہا تھا، میں نے اس کو چھپا دیا، کسی کو نہیں بولا، تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ چھپا دے گا. دنیا و آخرت میں اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دیں گے اگر ہم دوسروں کی غلطیوں کو ہم چھپائیں گے. وہی لقمان علیہ السلام کہتے ہیں الستر لما عاینت، جو تم دیکھتی ہیں تم اس کو چھپا دو. پھر لقمان علیہ السلام کی ایک اور جو نصیحت ہے، اذا امتلأت المعدہ وقعدت الاعضاء عن العبادہ، اگر آپ پیٹ بھر کر کھائیں گے تو عبادت نہیں کریں گے، آپ اچھی طریقے سے عبادت نہیں کریں گے. انسان لمٹ کھانا چاہیے تاکہ اچھی عبادت کرے. اگر زیادہ کھائیں گے تو انسان سست پڑتا ہے، سست پڑنے سے عبادت میں کمی آتی ہے. وہی لقمان علیہ السلام کہتی ہیں کہ کم کھایا کرو تاکہ جو ہے نا وہ تاکہ آپ عبادت کریں. پھر لقمان علیہ السلام کی ایک اور جو نصیحت ہے، ایاک والکذب، اے لوگوں تم جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے کبھی نہیں. کیوں؟ لقمان علیہ السلام کہتی ہے کہ کلحم العصفور، جھوٹ جو ہے نا یہ چھری کا گوشت کی طرح ہے. جھوٹ چھری کے گوشت کی طرح، اگر آپ کے چھری کا گوشت حلال ہے، اتنا ہوتا ہے بس، وہ ہوتا ہے چھری اتنا، اس کا گوشت بھی اتنا آتا ہے. اگر آپ کے سامنے اتنا گوشت رکھے تو پیٹ نہیں بھرتا ہے، آپ اور بھی کھانا چاہتے ہیں گوشت. چھری کا گوشت اتنا ہوتا ہے، ایک نوالا میں ختم ہوتا ہے، آپ کو اور بھی گوشت چاہیے. یعنی کہ جھوٹ بس نہیں آتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر، یعنی کہ ایک جھوٹ انسان کو دوسری جھوٹ کی دعوت دیتی ہے، دوسرا تیسرا. جس طرح چھری کا گوشت اتنا ہوتا ہے انسان اور بھی کھاتا ہے، وہ بھی بس نہیں آتا ہے پھر اور کھاتا ہے، وہ بھی بس نہیں آتا اور کھاتا ہے. اس طرح جھوٹ جتنا انسان اس سے بچے، کیونکہ جھوٹ جو ہے نا ایک جھوٹ دوسرے جھوٹ کی دعوت دیتا ہے. ایک جو واقعہ ہے لقمان علیہ السلام کا، کیونکہ لقمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کو دیکھے تھے. ایک مرتبہ لقمان علیہ السلام وہاں سے جا رہے تھے، داؤد علیہ السلام جنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے، جنگ کے لیے لباس پہنے تھے. لقمان علیہ السلام دیکھتے ہی، اب لقمان صاحب دل میں، لقمان علیہ السلام خود کہتے کہ میں نے دل میں سوچا کہ داؤد علیہ السلام اس سے پہلے ایسا لباس نہیں پہنے تھے جیسا کہ جنگ کے لیے پہنتے نا، اس سے پہلے داؤد علیہ السلام ایسا لباس نہیں پہنے تھے. تو لقمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ پوچھوں، لیکن نہیں پوچھتے لقمان علیہ السلام، کیونکہ لقمان علیہ السلام پہلے اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کو کبھی بھی جنگی لباس میں نہیں دیکھے. جب دیکھتے ہی تو پوچھنے جاتے لیکن نہیں پوچھتے، وہاں سے چل جاتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں تو داؤد علیہ السلام خود بولتی ہیں کہ الحرب، کسی کو بولتے رہتے ہیں کہ میں نے جنگ کے لیے لباس پہنا ہے. تو لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ الصمت، یہ خاموشی جو ہے نا آپ کو کئی چیزوں کا جواب آپ کو دے دیتی ہے. لقمان علیہ السلام نہیں پوچھے لیکن داؤد علیہ السلام خود کسی کو بتا رہے تھے کہ میں جنگ کے لیے لباس پہنا ہوں. تو لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ وقلیل فاعلہ، خاموشی آپ کو کئی چیزوں کا جواب آپ کو دے دیتی ہے. کئی بار کیا ہوتا ہے، اگر خاموش رہیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا. وہی لقمان علیہ السلام یہاں کہتے ہیں. اس طرح لقمان علیہ السلام ایک اور بات یہ کہتے ہیں لا تبع آخرتک بدنیا کا تخسرہما، یعنی کہ ایسا مت کرو جو نا دنیا کے لیے آخرت کو خسارے میں ڈالو، ایسا مت کرو. دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دینا یہ نہیں. جیسا کہ انسان دنیا کے پیچھے پڑھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کے پیچھے پڑھ کر رشتے داروں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے لیے آپ آخرت کو مت چھوڑو. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان دنیا کو امپورٹنٹ دیتا ہے آخرت کو چھوڑ کر، وہ مسلمان دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا، دنیا اور آخرت دونوں میں. تو وہی لقمان علیہ السلام نصیحت کرتی، یعنی کہ تم دنیا کے لیے
آخرت کو جو نا مت چھوڑو. پھر لقمان علیہ السلام کہتی کہ لا تؤخروا التوبہ، کبھی توبہ کو لیٹ مت کرو. گناہ ہو گیا فوری توبہ کرو، میں بعد میں توبہ کروں گا، بعد میں نہیں، جلد سے جلد جو نا تم توبہ کرو. پھر لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ لا تضحک من غیر سبب، بغیر کسی ریزن کے ہنسنا یہ نہیں. کوئی ہنسی ہے الحمدللہ، ہنسنے کی بات آئی تو ہنسو، لیکن بغیر کسی ریزن کے ہنسنا یہ اچھی بات نہیں ہے، لقمان علیہ السلام کہتے ہیں. اس طرح لقمان علیہ السلام ایک اور بات یہ بھی کہتے ہیں لا تصم یوما یضرک بصلاتک، یعنی کہ ایک انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے. لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایسا روزہ مت رکھو جس سے آپ کی نماز ضائع ہو جائے. ایسا روزہ مت رکھو، ایسا روزہ نہیں کہ جو نا جسے آپ پورا روزہ سوتے رہے نماز چھوڑ دے، ایسا بھی جو نا آپ مت کرو. پھر لقمان علیہ السلام کہتے ہیں من لا یملک لسانہ یندم، اگر آپ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو شرمندہ ہوں گے. انسان اگر اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتا، کیا ملے بول دیتا ہے، تو شرمندہ ہوگا، لوگ اس سے دور ہو جائیں گے. وہی لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو جناب کنٹرول میں رکھو. پھر لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ لو کان الکلام بطاعت اللہ من فضہ، یعنی کہ اگر آپ اچھی بات بولتے ہیں یہ سونے کی طرح ہے. اگر آپ دین کی باتیں بولتی ہیں آپ کی زبان سے، یہ سونے کی طرح ہے. فإن الصمت عن معصیت اللہ من ذهب، یعنی کہ اگر آپ بری بات سے اپنے آپ کو رکا لیتے ہیں یہ بھی سونے کی طرح ہے. اپنے آپ کو آپ بری بات سے رکا لیتے ہیں یہ سونے کی طرح، یعنی کہ اگر آپ اچھی بات بولتی ہیں یہ چاندی کی طرح ہے، سونا نہیں چاندی کی طرح ہے. اگر آپ بری بات سے اپنی زبان کو کنٹرول میں کرتے ہیں یہ سونے کی طرح ہے. یعنی کہ انسان جو نا اپنی زبان کی حفاظت کرے. پھر لقمان علیہ السلام کی ایک عجیب نصیحت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مرغی تم سے زیادہ عقل مند نہ ہو جائے. لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ مرغی تم سے زیادہ عقل مند نہ ہو جائے. کیوں؟ ینادی بالاسحار وانت نائم، سحری کے وقت مرغی بانگ دیتی ہے لیکن تم سوئے ہوئے رہتے ہیں. یہ مرغی سحری کے وقت جاگے رہتی ہے اور بانگ دیتی ہے مرغی. کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کو دیکھ کر، یہ مرغی فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتی ہے. تو لقمان علیہ السلام کہتی کہ لوگوں مرغی تم سے زیادہ عقل مند نہ ہو جائے. کیونکہ مرغی عقل مند کیوں؟ کیونکہ وہ سحری میں اٹھتا ہے لیکن تم نہیں اٹھتے. ایک مسلمان سحری میں نہیں اٹھتا ہے جبکہ مرغی سحری میں اٹھتا ہے، تو عقل مند کون ہے؟ مرغی. وہی لقمان علیہ السلام کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے زیادہ عقل مند مرغی ہو جائے، کیونکہ وہ سحری میں بانگ دیتی ہے لیکن تم سوئے ہوئے ہو. پھر لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کثیر البکا خلیل الفرح، زیادہ رونا اور کم ہنسنا ایک مومن کی پہچان ہے. زیادہ رونا اور کم ہنسنا. پھر لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اکثر من ذکر اللہ، اے لوگوں تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرو. کیوں؟ فإن اللہ ذاکر من ذکرہ، اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ آپ کا ذکر کرے گا فرشتوں کے پاس. اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس کرے گا. پھر لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ لتکن ذنوبک بین عینیک، اے لوگوں جو تم گناہ کرتے ہیں نا ہمیشہ اپنے سامنے رکھو اس گناہ کو، یعنی کہ جو گناہ آپ کرتے ہیں اسے مت بھولو، ہمیشہ اس گناہ سے توبہ کرتے رہو، توبہ کرتے رہو. یعنی کہ گناہ کو انسان نہیں بھولنا چاہیے. کس کو بھولنا چاہیے؟ وَعَمَلُكَ خَلْفَ ظَهْرِكَ، جو تم نے اطاعت کی ہے، جو تم نے صدقہ کیا اسے بھول جاؤ، نیکی کو بھول جاؤ، برائی کو یاد رکھو تاکہ بار بار توبہ کریں. پھر لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے، چند 5-6 نصیحت ہیں بس، اس کے بعد ختم ہو جائے گا. اس کے بعد لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ لا ترکن الی الدنیا، اے لوگوں دنیا پر بھروسہ مت کرو. یہ جو دنیا ہے نا اس پر کبھی بھروسہ مت کرو. کیوں؟ لا تشغل قلبک بحبها، یعنی کہ اپنے دل میں دنیا سے محبت نہ رکھو، دل میں جو نا دنیا کی محبت نہ ہو. جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ، جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ واللہ اے اللہ تعالیٰ انک تعلم، اللہ تو جانتا ہے انی لم اکن احب الدنیا قط، اللہ میں کبھی بھی دنیا سے محبت نہیں کیا. یعنی کہ موت کے وقت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ میں کبھی بھی دنیا سے محبت نہیں کیا. وہی لقمان علیہ السلام کہتے ہیں اے لوگوں تم دنیا سے محبت نہ کرو، اسے دل نہ لگاؤ، کیونکہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. اصل میں لیں گے دنیا کا معنی کیا ہے؟ حقیر چیز کو، من الدنیہ، حقیر چیز کو، یعنی کہ دنیا کا اصل معنی حقیر چیز، جو گھٹیا جو چیز ہوتا ہے اسے بولتی ہے، حقیر چیز کو بولتی ہے. پھر لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایاک اذا سئل غیرک ان تکون انت المجیب، یعنی کہ میں کسی اور کو پوچھتا ہوں آپ جواب دیتے ہیں، ایسا مت کرو. میں پوچھتا ہوں زید کو، زید اس کا جواب بتا، لیکن عمر بولتا ہے کہ میں جواب نہیں،
لقمان علیہ السلام کہتی کہ جس کو پوچھا جائے وہی جو نا اس کا جواب دے، دوسروں کو جواب نہیں دینا چاہیے. پھر لقمان علیہ السلام کہتی کہ تواضع للحق تکن اعقل الناس، حق بات آ جائے وہاں جھکنا، یہی آپ عقل مند کی پہچان ہے. یعنی کہ آپ عقل مند ہیں یا نہیں کیسا معلوم کریں؟ حق بات آ جائے وہاں جھک جانا، یہی عقل مند کی پہچان ہے. ایک انسان زید ہے، شریعت کی بات آتا ہے وہاں جھک جاتا ہے، سمجھو کہ زید سب سے عقل مند انسان ہے. شریعت کے بات پہ جھکنا یہ عقل مند کی علامت ہے. پھر لقمان علیہ السلام کہتی کہ لا تکن حلوا فتبلع، یعنی کہ اتنا بھی نرم نہ ہو جاؤ کہ لوگ آپ کو چھگل کر کھا لیں، لوگ آپ کو نگل لیں، یعنی کہ اتنا بھی نرم نہ ہو جاؤ. ولا تکن مرا فتلفظ، یعنی کہ اتنا بھی کڑوا نہ ہو جاؤ کہ لوگ آپ کو پھینک دیں. یعنی کہ انسان